الاذان یا نماز کے لیے پکار ایک عبادت ہے، اور یہ بالکل اسی طرح کی جانی چاہیے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس عبادت میں کسی بھی قسم کی تبدیلی، اضافہ یا کمی نہیں ہونی چاہیے تاکہ یہ قبول ہو سکے۔ اس ویڈیو میں ہم اذان دینے کے دوران کی جانے والی سب سے عام غلطیوں کے بارے میں بات کریں گے، لیکن کچھ غلطیاں اتنی شدید ہوتی ہیں کہ وہ جملے کے معنی ہی مکمل طور پر بدل دیتی ہیں۔ یہ غلطیاں آہستہ آہستہ زیادہ سنگین ہوتی جائیں گی، اس لیے آخر تک دیکھیں تاکہ مکمل فائدہ ہو سکے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی اور بنیادی غلطی اذان کے لفظ کی ادائیگی میں ہے۔ اذان حمزہ سے شروع ہوتا ہے، یہاں کوئی الف یا مد نہیں ہے۔ غلطی یہ ہے کہ کچھ لوگ حمزہ کے بعد الف بڑھا دیتے ہیں اور آذان کہتے ہیں۔ یہ غلط ہے، کیونکہ آذان کا معنی ہے کان، نہ کہ نماز کے لیے پکار۔ اسی غلطی کی دوسری شکلیں بھی ہیں، جیسے اذان زا کے ساتھ یا ادان دال کے ساتھ۔ یہ دونوں ہی غلط ہیں، کیونکہ اذان کا مطلب ہے سجانا اور ادان کا مطلب ہے ملامت کرنا۔ یہ اگرچہ بہت سنگین غلطیاں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی کم از کم ہمیں اس عبادت کا صحیح نام تو معلوم ہونا چاہیے جو ہم کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں اصل اذان کی طرف۔ ہم اذان میں 4 طرح کی غلطیوں پر بات کریں گے: اضافہ، کمی، تبدیلی اور گانا۔ سب سے پہلے اضافے کی غلطیوں سے شروع کرتے ہیں۔ اس میں حروف کا اضافہ، مد کا اضافہ یا الفاظ اور جملے بڑھانا شامل ہے۔ ان میں سے بعض غلطیاں بہت خطرناک ہیں کیونکہ یہ معنی ہی بگاڑ دیتی ہیں۔ پہلی غلطی یہ ہے کہ اللہ اکبر کے شروع میں الف بڑھا دینا اور اللہ اکبر کہنا۔ اس طرح جملہ سوالیہ بن جاتا ہے، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے کی بجائے کیا اللہ سب سے بڑا ہے کا معنی ہو جاتا ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ صرف حمزۃ الوصل پڑھیں اور کہیں اللہ اکبر، نہ کہ اللہ اکبر۔ اگلی عام غلطی ہے اکبر میں الف بڑھا دینا تاکہ آواز کھینچ سکیں۔ اس طرح یہ سنائی دیتا ہے اکبر، اور یہ ایک سنگین غلطی ہے کیونکہ اکبر کا مطلب ہے سب سے بڑا، لیکن اکبار کبر کی جمع ہے جس کا مطلب ہے ڈھول۔ اس لفظ میں کسی بھی جگہ مد نہیں ہے، اس لیے صرف اکبر ہی کہنا چاہیے، یعنی اللہ اکبر۔ اگلی عام غلطی پھر اسی جملے میں ہے، یہ ہے اللہ اور اکبر کے درمیان واو بڑھا دینا، یعنی اللہ اکبر یا اللہ اکبر کہنا۔ یہ دونوں صورتیں غلط ہیں۔ اللہ پر پیش رہنی چاہیے۔ صحیح صورت صرف یہ ہے اللہ اکبر۔ اور پہلی شہادت میں ایک اور غلطی ہے، لفظ الہ کے آخر میں الف بڑھانا، جس سے یہ الہا کی طرح لگتا ہے، اور الہا کے معنی ہے دو معبود۔ یہ شہادت کا معنی بگاڑ دیتا ہے، اس لیے جہاں کھینچنا نہیں چاہیے وہاں نہ کھینچیں، اور صحیح طریقہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اسے صرف زبر پر ختم کریں۔ اسی طرح دوسری شہادت میں ان کے فتحہ کو الف میں بدل دینا اور کہنا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ معنی کو اس طرح بدل دیتا ہے کہ گویا اذان دینے والا خود کو نبی قرار دے رہا ہے، جو بالکل مختلف معنی ہے۔ اس لیے صحیح یہی ہے کہ اسے فتحہ پر ہی رکھا جائے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور اسی طرح لفظ حیا میں غلطی یہ ہے کہ جہاں فتحہ کو الف میں بدل دیا جاتا ہے، یہ بھی معنی بدل دیتا ہے۔ ایک اور عام غلطی ہے سیدنا کا اضافہ کرنا اور کہنا اشہد ان سیدنا محمد الرسول اللہ۔ اگرچہ نیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی ہوتی ہے، لیکن اذان میں اپنے طور پر الفاظ بڑھانا درست نہیں ہے۔ اسی طرح پورے جملے بڑھانا، جیسے حی علی خیر العمل یا الصلاۃ خیر من العمل، یا کوئی بھی اضافی جملہ چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، سب حرام ہیں اور نہیں کہنے چاہیے۔ یہ تھیں اضافے کی اہم غلطیاں۔
اب آتے ہیں دوسری قسم کی غلطیوں کی طرف، یعنی کمی۔ اس سے مراد ہے اذان کے الفاظ یا حرکات کو گرا دینا۔ سب سے مشہور غلطی یہ ہے کہ شہادت میں ہا کو چھوڑ دینا اور کہنا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی ہا کے بغیر پڑھنا۔ اس سے معنی بدل جاتا ہے۔ صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہا کو مکمل طور پر ادا کیا جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ایک اور غلطی ہے صلاح کے آخر میں ہا نہ پڑھنا اور صرف صلاح کہنا، لیکن صلاح کا مطلب ہے آگ، جبکہ صلاح کا مطلب ہے نماز۔ اس لیے ہا کو واضح طور پر پڑھنا چاہیے، لیکن مبالغہ کیے بغیر، اور صحیح یہی ہے کہ الصلاح کہا جائے، نہ کہ الصلاۃ۔ غلطیوں کی تیسری قسم ہے تبدیلی۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا یا حرکت بدل دینا۔ پہلی تبدیلی ہے پہلی شہادت میں اظہار کر دینا اور کہنا اشہد ان لا الہ الا اللہ، جبکہ یہاں ادغام ضروری ہے اور کہنا چاہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہاں نون کو لام میں ملانا ضروری ہے اور ان لا پڑھنا اذان میں جائز نہیں۔ اسی طرح دوسری شہادت میں تنوین کو ظاہر کر دینا اور کہنا اشہد ان محمدن رسول اللہ، جبکہ صحیح یہ ہے کہ ادغام کریں اور کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ لازم ہے، کوئی دوسرا اختیار نہیں۔ ایک اور غلطی ہے لفظ رسول پر زبر لگا دینا اور کہنا رسول اللہ، جبکہ صحیح یہ ہے رسول اللہ۔ اسی طرح ایک بڑی غلطی ہے لفظ حی کو حیا کی طرح پڑھنا، یعنی حی علی الصلاۃ کی بجائے حی علی الصلاۃ کہنا۔ تو حی اور حیا عربی میں الگ الگ افعال ہیں اور یہ معنی بدل دیتے ہیں۔ اسی طرح الفلاح کے آخر میں ہا کو صحیح طرح نہ پڑھنا یا ہا بنا دینا۔ تو الفلاح کا مطلب ہے صحرا، جبکہ الفلاح کا مطلب ہے کامیابی۔ آخر میں سب سے اہم غلطی ہے اذان کو گانا، یعنی الفاظ کو بے جا لمبا کرنا۔ یہ پوری دنیا کی کئی مساجد میں بہت عام غلطی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ آواز کو خوبصورت بنا رہے ہیں، لیکن الفاظ کو بے جا بڑھانا عربی میں درست نہیں۔ یہ غلطی ہی رہے گی چاہے کتنے ہی لوگ کریں۔ اذان میں الفاظ کو لمبا کرنے کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ سب سے پہلے کسی صحیح روایت میں یہ ثابت نہیں کہ الفاظ کو 6 حرکات سے زیادہ کھینچا جا سکتا ہے۔ یہی زیادہ سے زیادہ حد ہے، اور وہ بھی ہر لفظ پر نہیں، بلکہ صرف ان جگہوں پر جہاں قاعدہ اجازت دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر الصلاح کو 12 حرکات تک کھینچ دیا جائے تو گویا اس میں 4 اضافی الف بن جائیں گے، جو ممکن ہی نہیں۔ لہٰذا ایسی لمبائی سے حروف بڑھ جاتے ہیں جو اصل میں موجود ہی نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے یہ کبھی ثابت نہیں ہوا، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے اس کے برعکس ثابت ہے۔ یہ ہیں وہ الفاظ جنہیں اذان میں لمبا کیا جا سکتا ہے، اور کتنی حرکات تک۔ لفظ اللہ میں ہا سے پہلے کا الف 2 حرکات، لفظ اللہ 2، 4 یا 5 حرکات، اور لفظ اللہ اس مقام پر 2، 4 یا 6 حرکات۔ دوسری شہادت میں بھی لفظ اللہ 2، 4 یا 6 حرکات تک، پھر الصلاح 2، 4 یا 6 حرکات۔ اسی طرح فجر کی اذان کے اضافی جملے میں الصلاح صرف 2 حرکات، اور لا 2، 4 یا 5 حرکات، اور آخر میں الہ صرف 2 حرکات۔ لہٰذا 12 یا 16 حرکات تک کھینچنا جیسا کہ آج کل ہوتا ہے یہ غلط ہے اور سنت کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر کہنا، اسی طرح ایسے الفاظ کو لمبا کرنا جنہیں لمبا نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی غلط ہے۔ اذان کو خوبصورت بنانا جائز ہے، لیکن مبالغہ اور حد سے زیادہ لمبائی درست نہیں۔ بعض لوگ
حی علی الصلاح کو اتنا لمبا کھینچتے ہیں کہ سننے والا بھول جاتا ہے کہ اذان کے کس حصے میں تھا۔ یہ مقصد نہیں ہے۔ آخر میں چند باتیں ایسی ہیں جو بظاہر غلط لگتی ہیں مگر دراصل درست ہیں، جیسے صلو فی رحالکم کا اضافہ درست ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ بارش، شدید موسم یا خطرناک حالات میں کہا جا سکتا ہے تاکہ لوگ وہیں نماز پڑھیں جہاں پر وہ ہیں۔ یہ یا تو اذان کے آخر میں کہا جاتا ہے یا حی علی الصلاح کی جگہ، دونوں صورتیں درست ہیں۔ اسی طرح اللہ اکبر شروع میں 2 مرتبہ یا 4 مرتبہ کہنا دونوں ثابت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ہی صورتیں منقول ہیں۔ اسی طرح اسے الگ الگ پڑھنا یعنی اللہ اکبر یا ملا کر پڑھنا اللہ اکبر دونوں درست اور صحیح ہیں۔ اگر آپ ملا کر پڑھیں تو اکبر کے را پر زبر، پیش یا سکون تینوں جائز ہیں۔ یہ تمام اختیارات صحیح اور درست ہیں، اگرچہ پیش والی صورت سب سے زیادہ معروف ہے۔ دیکھنے کا شکریہ۔ امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔